بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، گجرات کی بات کریں سیاست کی تو ہمیشہ سے اس میں جو روایتی حریف ہیں، چودھری برادران ہوں، نوابزادگان ہوں، یہ ہی قابل ذکر ہوا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آج میرے پاس جو خبر ہے اس ویڈیو میں آپ کے لیے کہ پارلیمانی بورڈ جو ہے اس نے نون لیگ کی بات کروں گا کہ اس نے باقاعدہ طور پر پہلے مرحلے میں امیدواران سے ٹکٹ کی درخواستیں وصول کی۔ اس کے بعد اب پارلیمانی بورڈ جو ہے اس نے اپنے مشاورتی اجلاس اور انٹرویوز جو تھے امیدواران کے، ان کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنے اپنے ڈویژن کے جو انٹرویو کے بعد پہلا مرحلہ تھا، رپورٹس جو ہیں وہ مرکزی قیادت کو بھجوا دی گئی ہیں، اور بڑے میاں صاحب نے بھی اب پارلیمانی بورڈ کے اجلاس شروع کر دیے ہیں حتمی طور پر ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے جناب گجرات کی کہ یہاں تمام نظریں لگی تھیں گجرات پر کہ جہاں کاف لیگ اتحادی بننے جا رہی ہے نون لیگ کی، سوال تھے ذہنوں میں کہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے کاف لیگ کی نون لیگ کے ساتھ، یا پھر کیا کوئی انتخابی اتحاد ہوگا، الائنس بنے گا۔ اور ناظرین، نون لیگ کی جو گجرات کی قیادت ہے ضلعی، اس نے بڑی بھرپور اس امر کی مخالفت کی اتحاد کی جو کاف لیگ کے ساتھ۔ اب جناب خبر کچھ یوں آئی ہے، اور یہ خبر دی ہے اے آر وائی کے بڑے معروف انویسٹیگیٹو جرنلزم کے جانے پہچانے نام ہیں نعیم اشرف بٹ، انہوں نے، اور خبر یہ کہتی ہے کہ جناب قیادت جو ہے نون لیگ کی اس نے مخالفت کر دی ہے ایک بڑا اتحاد جو ہے مکمل طور پر کاف لیگ کے ساتھ، اور اس کے بجائے انہوں نے تجویز کیا دی ہے بڑے میاں صاحب کو کہ جناب مکمل اتحاد تو نہ کریں، ایک دو سیٹ کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے کر لیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ گجرات سے کس کی ٹکٹ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں حمایت مل سکتی ہے کاف کو نون کی، اور جناب کس کس امیدوار کے نام پر کاٹا لگنے جا رہا ہے، کس کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ بڑی ہی دلچسپ سیاسی صورتحال ہے ضلع گجرات کی۔ ناظرین، خبر کچھ یوں ہے کہ نون لیگ نے آئندہ متوقع جو انتخابات ہیں جن کے لیے سپریم کورٹ نے 8 فروری کی تاریخ دے دی ہے، ان کے لیے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں ان سے درخواستیں مانگی ٹکٹ کی۔ اس کے بعد انٹرویوز شروع ہوئے ہیں ہر ضلع میں جا کر، جو ان کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے ہر ڈویژن کے لیے، وہ جو اس کے ڈویژنل کوارڈینیٹرز ہیں وہ ہر ضلع میں جا کر امیدواروں کے جو خواہش مند ہیں ٹکٹ کے، ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور یہ انٹرویو مکمل کرنے کے بعد یہ رپورٹ بھجوائیں گے وہ اپنے مرکزی پارلیمانی بورڈ کو، اور ناظرین اس کے بعد پھر جو مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے وہ ایک حتمی فیصلہ کرے گا کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے اور کس کو انکار کرنا ہے۔ 2 روز قبل اس کا پارلیمانی بورڈ جو مرکزی ہے اس کا اجلاس ہوا، پہلا باقاعدہ، اس میں بڑے میاں صاحب بیٹھے، ایک عرصے بعد وہ سیاسی سرگرمی میں نظر آئے پاکستان میں، ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی دختر انقلاب محترمہ مریم نواز بیٹھیں، اور مریم مرغزب صاحبہ تھیں، میاں شہباز شریف تھے، دیگر قیادت موجود تھی وہاں پر، اور بتایا گیا ہے کہ سرگودا جو پہلا ضلع تھا اس کے جو سفارشات ڈویژنل کمیٹی نے بھجوائی تھی پارلیمانی بورڈ کو، وہ نام فائنل کر لیے گئے۔ اب ناظرین خبر کچھ یوں ہے، آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ سائرہ افضل تارڑ جو سابق وزیر صحت رہی ہیں وفاق میں نون لیگ کی جانب سے، وہ آئی تھی گجرات میں، اور انہوں نے نوابزادگان کی رہائش گاہ پر ڈسٹرکٹ گجرات کے 4 MNA کی سیٹوں پر اور جو MPS کی سیٹیں ہیں ان پر جتنے نون لیگ کی ٹکٹ کے خواہش مند امیدوار تھے ان کے انٹرویوز کیے۔ اب ایک رپورٹ بنا کر بھجوا دی انہوں نے پارلیمانی بورڈ کو مرکز میں سفارشات مرتب کر کے۔ اب جناب خبر اندر کی یہ ہے کہ لاہور میں ARY کے انویسٹیگیٹو جو جرنلزم ہے ان کا شعبہ، اس کے ہیڈ ہیں، نام ہے ان کا جناب نعیم اشرف بٹ صاحب،
انہوں نے یہ بڑی ایکسکلوزیو سٹوری اندر کی جو ہے وہ دی ہے، بریک کی ہے۔ اس کے مطابق جو ڈویژنل کمیٹیاں ہیں نون لیگ کی، انہوں نے کھل کر مخالفت کر دی ہے اس امر کی کہ کاف لیگ کے ساتھ نون لیگ مکمل طور پر آئندہ انتخابات میں اتحاد کرے۔ اس کی بجائے انہوں نے تجویز اپنی جماعت کی قیادت کو یہ دے دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مکمل اتحاد نہ کریں، بس سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور وہ بھی کوئی ایک آدھ سیٹ پر، بس اتنا کافی ہے۔ اور ناظرین، جو نام سامنے آئے ہیں، سفارشات جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے ڈویژنل کی اس نے بھجوائی ہیں، گجرات سے نام جو انہوں نے لیا ہے کہ گجرات شہر کی جو سیٹ ہے، صالح حسین یہاں سے امیدوار ہیں، جو شجاعت کے صاحبزادے ہیں، وہ ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش یہ ہے کہ گجرات شہر سے صالح حسین کے ساتھ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے، لیکن جناب شافع حسین جو ان کے ہی بھائی ہیں، گجرات شہر سے صوبائی سیٹ کے امیدوار ہیں، ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے، بلکہ یہاں سے پارلیمانی بورڈ نے جو ڈویژن کا تھا حاجی ناصر حسین کی سفارش کی ہے کہ جناب ان کو پارٹی ٹکٹ بھی دے اور ان کی سیٹ کے مد مقابل جو شافع حسین ہیں ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے۔ اب جناب چلتے ہیں نوابزادگان کے حلقے کی طرف، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے جو اپنی سفارش بھجوائی ہے اس میں کھل کر یہ کہا گیا ہے کہ جناب چودھری وجاہت حسین کے فرزند چودھری حسین الہی، جو کہ 2018 میں نوابزادہ غضنفر علی گل کو الیکشن میں شکست دے کر ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اب کی بار ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس حلقے سے نہ کی جائے، کیونکہ نوابزادہ غضنفر گل ایک بہت بڑے قد کاٹ کے قداور سیاسی شخصیت ہے، تو ان کو ٹکٹ نون لیگ جاری کرے اور ان کی ٹکٹ کے مد مقابل حسین الہی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال گجرات کے حوالے سے۔ طارق بشیر چیمہ جو بہاولپور سے ایم این اے تھے، اور یاد رہے کہ 2 سیٹیں تھیں جن پر میاں شہباز شریف کی حکومت کھڑی تھی، بہاولپور سے کاف لیگ کے ایم این اے طارق بشیر چیمہ اور جناب چودھری صالح حسین، چودھری شجاعت حسین کے فرزند۔ تو جناب نون لیگ کی جو ڈویژنل کمیٹیاں ہیں انہوں نے صاف صاف اپنی قیادت سے کہہ دیا ہے کہ طارق بشیر چیمہ کی سیٹ تک سوچ لیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، گجرات سے صالح حسین کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تک سوچ لیں، بس اتنا کافی ہے کاف لیگ کے لیے۔ ان کو سر پہ نہیں چڑھانا، ان کے ساتھ انتخابی اتحاد مکمل نہیں کرنا۔ تو جناب سادہ سا اس کا مطلب کیا ہوا کہ چودھری وجاہت حسین جو آس امید لے کر واپس لوٹے تھے اپنی جماعت کاف لیگ میں، اور اپنے بھائی کی چھتری تلے آئے تھے چودھری شجاعت حسین کی، اور اپنے بیٹے حسین الہی کی سیٹ بچانا مقصود تھا، اور وہ مقصد تو پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ چہ جائے کہ چودھری موسیٰ الہی جو ہے وہ چودھری عابد رضا کے مد مقابل امیدوار ہیں، ایک عرصے سے وہ کمپین کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اب موجودہ صورتحال میں جب ٹکٹ تو ظاہر انہوں نے کاف لیگ کی ہی لینا ہے چودھری وجاہت حسین نے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو ناظرین اب ایک سوالیہ نشان ہمارے سامنے ہے کہ چودھری شجاعت حسین ظاہر ہے جب ان سے بات ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اتریں گے، وہ بھی بہاولپور گجرات شہر کی 2 سیٹیں بس، اس کے علاوہ ہم آپ سے کوئی وعدہ وعید نہیں کرتے، باقی الیکشن اوپن ہوگا، آپ اپنے امیدوار اگر کھڑے کرنا چاہیں تو سو بسم اللہ، ہم اپنے امیدواروں کو ناراض نہیں کر سکتے آپ کے لیے۔ تو ناظرین کیا چودھری شجاعت حسین کو یہ بات قابل قبول ہوگی؟ کیا وہ مزاحمت کریں گے؟ کیا وہ کچھ اور مانگیں گے؟ چودھری حسین الہی کی سیٹ کا بھی تقاضا کریں گے؟ لیکن نون لیگ کی جانب سے بہت سخت مزاحمت آ رہی ہے ابھی تک، اور آئے گی بھی آئندہ، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ چودھری وجاہت حسین اس صورت میں کیا فیصلہ لیں گے۔ حسین الہی کو وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑوائیں گے، بھلے ان کے مقابلے میں نون لیگ کے ٹکٹ پر نوابزادہ غضنفر علی گل مد مقابل ہوں گے، اور کیا وہ اپنے صاحبزادے چودھری موسیٰ الہی کو بڑے ہی مضبوط امیدوار چودھری عابد رضا کے مد مقابل بھی اتاریں گے کوٹلہ سرائے عالمگیر کھاریاں والی سیٹ سے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اور ناظرین یہاں آپ سیاست کی ستم گری دیکھیے کہ کتنی جلدی جو ہے وہ یہ لوگ ایک دوسرے سے اپنی مفاد کی خاطر جب جڑتے ہیں تو فاصلہ اختیار کرتے ایک پل کی دیر نہیں لگاتے۔ ایسا ہی ہوا چودھری شجاعت حسین نے اس کڑے وقت میں جب عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، عمران خان کو گھر بیچنا تھا، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرانا تھا، تو اس وقت چودھری شجاعت حسین نے اشارہ دیا، کھل کر حمایت کی پی ڈی ایم کی۔
ان کے گھر چل کر آئی قیادت، آصف علی زرداری آ گئے، میاں شہباز شریف آ گئے، مولانا فضل الرحمان آ گئے، تو جناب اس کے سلسلے میں ان کے بیٹے صالح حسین کو بھی وفاقی وزارت مل گئی، طارق بشیر چیمہ کو بھی وزارت مل گئی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اور جناب کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ بڑے میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر کاف لیگ ساتھ چلنا چاہتی ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ مانگے، اتحاد نہ مانگے، اپنا آپ ختم کرے، مدغم کرے اپنے وجود کو نون لیگ میں، تو پھر ہم کھلی باہوں سے ان کا استقبال کریں گے، تو پھر ان کے لیے الیکشن لڑنے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اس صورت میں بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ گجرات کی جب ہم بات کریں تو جناب آنے والے دنوں میں مزید سیاست گجرات کی بہت دلچسپ صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہے۔ گجرات شہر کی بات کریں تو جناب یہاں سے صالح حسین اگر اترتے ہیں کاف لیگ کے ٹکٹ پر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے مد مقابل جی ان کے اپنے خاندان کے، ان کا اپنا خون چودھری پرویز الہی یا چودھری پرویز الہی کا کوئی امیدوار سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین یہ تھی اندر کی صورتحال۔ پارلیمانی بورڈ جو نون لیگ کا ہے اس نے جو سفارشات مرتب کی ہیں اور اس نے بالکل کھل کر یہ واضح کر دیا اپنی قیادت پر کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، وہ بھی 1-2 سیٹوں پر، اتحاد نہیں ہوگا۔ تو اب فیصلہ چودھری شجاعت حسین کا سامنے آئے گا، ان کے بیٹوں کا سامنے آئے گا، رد عمل کیا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تجزیہ اور یہ جو سیاسی صورتحال ہے گجرات میں نون اور کاف کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد کی خبروں کی، اس حوالے سے پسند آئے گا۔ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ عامر عثمانہ دل کو اجازت دیجیے، سلامتی ہو، اللہ حافظ۔